خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، کچھ صحابہ ایک دیہاتی شخص کو پکڑ کے لائے، ایک اعرابی کو، جس کو ہم پنجابی میں پینڈو کہتے ہیں، پکڑ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔ کیوں لائے؟ آ کر شکایت کی، یحج الانصار، یہ انصار کو گالیاں دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انصار کو گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے ان سے، ان کی توہین کر رہا ہے، ان کی گستاخی کر رہا ہے۔ انصار کون ہے؟ انصار صحابہ کی کیا شان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جو ہے ان کا مقام عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ باقی سارے لوگ انصار کے علاوہ، باقی سارے صحابہ میرا باہر والا کپڑا ہے، انصار میرا اندر والا کپڑا ہے، جو ہمیشہ جسم کے ساتھ چپکا رہتا ہے، جس سے بنیان ہوتی ہے۔ ان کا میرے ساتھ تعلق ایسا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی دوری آنے والی نہیں۔ اور فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ ایک راستے پہ چلیں، انصار دوسرے پہ چلیں، میں سب کو چھوڑ کر انصار کے راستے پہ چلوں۔ اور سب سے بڑھ کر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، وعلامت النفاق بغض الانصار، اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ انصار سے بغض کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ آج لوگ اسی طرح کی ایک حدیث کو کوٹ کر کے صحابہ کرام پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ علی سے محبت ایمان والے ہی رکھیں گے، مجھ سے بغض منافق ہی رکھیں گے۔ بالکل برحق ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہو گیا تھا، ہوا کہ نہیں؟ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دن بڑے غصے میں، تنگ آ کر بڑے غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کہتی ہیں کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں زیادہ غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، بیٹیوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ غصے میں نہیں آتے ہیں، لوگ بھی یہ کہتے ہیں، اور آج تو آپ کے چچا کے بیٹے نے حد کر دی، آپ کے چچا کے بیٹے نے، علی نے آج تو حد کر دی ہے، آج تو اس نے میرے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی بات کی ہے، کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اب بھی آپ میرے بارے میں جوش میں نہیں آئیں گے، غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور علی سے نہیں پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیوی ہونے کے ناطے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انسان تھے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، آیا کہ نہیں غصہ؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ منافق ہوگی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے، فرمایا علی اگر تم چاہتے ہو کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرو تو میری بیٹی کو پہلے طلاق دے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو دکھ پہنچائے گا وہ محمد کو دکھ پہنچائے گا۔ یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے تھے، اور آج بدبخت فٹ کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی دکھ پہنچایا قطعاً نہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئی، بس ایک مطالبہ کیا اور انہوں نے حدیث سنائی، بس خاموش ہو گئی، اس کے بعد جب تک زندہ رہیں ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ مجھے وراثت چاہیے۔ فٹ کہاں کر رہے ہیں؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کسے رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو۔ بتائیں اس کے باوجود بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی فرق آیا؟ کیا ہمارے دل میں کوئی بات ہے ان کے بارے میں؟ کسی مومن کے دل میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان کی محبت ایمان اور ان کا بغض نفاق ہے، وہی بات آپ نے انصار کے بارے میں بھی فرمائی ہے، انصار کی محبت ایمان ہے، انصار کا بغض نفاق ہے۔ اچھا، یہ جو شخص دیہاتی ہے جس کو پکڑ کے لایا گیا، وہ کیا کر رہا تھا؟ انصار کو گالیاں دے رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ انصار کو گالیاں دے رہا تھا۔
اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس لیے لائے نا، دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، دور کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پکڑ کر کس کے پاس لائے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سخت ہیں، ابھی اس کی کھلڑی ادھیڑیں گے، ابھی اسے نمٹ لیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہنے لگے لولا ان لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکموہ، اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف نہ حاصل ہوتا نا تو آج عمر اس سے نمٹ لیتا، آج عمر اسے نمٹ لیتا۔ ولیکن لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر خاموش ہیں، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، عمر زبان سے پوچھ بھی نہیں سکتے اور تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عمر خاموش ہے، زبان سے بھی خاموش ہے، کیوں؟ جس کو پکڑ کے تم لائے ہو تمہیں نہیں پتا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس صحابی کا ہمیں نام بھی معلوم، ادنا سے ادنا صحابی، کہاں ابو بکر و عمر عثمان و علی، کہاں طلحہ و زبیر، کہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، کہاں معاویہ بن ابی سفیان، کہاں عمر ابن عاص، کہاں ابو موسیٰ اشعری، کہاں مغیرہ بن شعبہ، اتنے جلیل القدر صحابہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا نام بھی ہمیں معلوم، ادنا سے صحابہ میں ذکر ہوتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب خلیفہ راشد کیا کہتے ہیں؟ یہ ادنا سے ادنا صحابی، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ کے بارے میں بھی بول رہا ہے، مجھ عمر کو کوئی حق نہیں کہ میں اس کے بارے میں بولوں۔ اب بتائیں خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اس سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم نے انصار کو گالی کیوں دی ہے، تو آج ہمیں حق ہو سکتا ہے کہ ہم جلیل القدر صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور کہیں کہ اسے کیا حق تھا یہ کہنے کا؟ جو حق اللہ نے عمر بن خطاب کو نہیں دیا وہ حق آپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو عدالت میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا ثابت ہوا؟ ادنا سے ادنا صحابی اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کو گالی دے دے، لڑائی کر لے، اس سے جنگ کر لے، اس سے عمر بن خطاب بھی پوچھ سکتے نہیں، اس کے بارے میں عمر بن خطاب بھی ایک منفی تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ عمر بن خطاب یہ تو کہہ سکتے تھے نا تم نے بہت برا کیا ہے یار، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا تو کہہ سکتے تھے، ایسا بھی نہیں کہا۔ سبق کیا دیا ہے؟ خلیفہ راشد کی سنت کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کو بند رکھنا ہے، ان کے اختلافات میں، ان کے مشاجرات میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، بس چھوڑ دینا یہ کہہ کر کے صحابی ہے۔ کوئی کہے علی رضی اللہ عنہ سے فلاں لڑ پڑا تھا، ہم کیا کہیں گے؟ لڑنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، بس ہم خاموش۔ ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، دونوں کا، دونوں کی عقیدت ہے ہمارے سینے میں، دونوں کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور بس ہمارا کوئی اور تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی عقیدہ عمر بن خطاب کا دیا ہوا، یہ ابو سعید خدری اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ تم نے بھی عمر بن خطاب کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور صحابہ کے بارے میں، ان کے اختلافات کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ نہیں کرنا۔ یہی تابعین کے پاس آیا عقیدہ، یہی تبع تابعین کے پاس آیا، یہی اتباع و اتباع تابعین کے پاس آیا، یہی ائمہ دین کے پاس آیا۔ ابھی وقت بہت کم ہے ورنہ میں حوالے دیتا جاؤں، اقوال پیش کرتا جاؤں۔ ایک قول میں پیش کرتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے معتبر استاذ ہیں، بڑے بڑے کبار محدثین میں سے ہیں، ایک امام ابو زرع الرازی ہیں اور ایک امام ابو حاتم الرازی ہیں رحمہم اللہ، دونوں بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ ایک 264 ہجری میں فوت ہوئے امام ابو زرع، اور امام ابو حاتم 277 ہجری میں فوت ہوئے۔ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں، تیسری صدی ہجری۔ کہتے ہیں اپنا عقیدہ بیان کیا انہوں نے، آج بھی عقیدے کی کتابوں میں محفوظ ہے، بلکہ اس عقیدے کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دی گئی جس میں انہوں نے توحید، رسالت، فرشتوں، کتابوں کے بارے میں اپنے عقائد بیان کیے، پھر صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا، اور اپنا ہی نہیں
فرماتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، ہم نے دنیا کے چپے چپے کو چھانا ہے، جا کر علم حاصل کیا ہے اپنے اساتذہ سے۔ ہم یمن بھی گئے، ہم عراق بھی گئے، ہم شام بھی گئے، ہم مصر بھی گئے، ہم حجاز بھی گئے، جہاں جہاں ہم گئے ہم نے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ کوئی مشرق میں رہنے والا، کوئی مغرب میں رہنے والا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کسی خطے کا ہے، کوئی کسی بر اعظم کا ہے، ہم نے مختلف علاقوں میں جا کے علم حاصل کیا۔ اس عقیدے پہ سب کو متفق پایا ہے۔ ہمارے سارے اساتذہ، سارے ائمہ دین یہ عقیدہ رکھتے تھے الترحم علی جمیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پر ہم راضی ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ دعائے رحمت ہی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات والکف عما شجر بینہم، ہم نے اپنے سارے اماموں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یہ عقیدہ ان کا سنا ہے اور دیکھا ہے کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ان پر کوئی منفی تبصرہ کرنا نہیں۔ یہ ائمہ دین کا اتفاقی اجماعی موقف ہے جو امام بخاری و مسلم کے اساتذہ اپنے استادوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں، ان کے اساتذہ دوسری صدی ہجری کے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا، اور انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ پہلی صدی ہجری کے مسلمانوں سے جو تابعین ہیں، صحابہ ہیں یا تابعین ہیں، ان سے یہ عقیدہ لیا، تابعین سے، تبع تابعین سے یہی عقیدہ منقول ہے۔ اور پھر 430 ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں ایک عباسی خلیفہ ہیں، عباسی خلیفہ، آپ کو پتہ ہے نا بنو عباس کی حکومت، بنو امیہ اور بنو عباس ایک دوسرے کے ٹکر سمجھے جاتے، مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خلیفہ عباسی ہے، عباسی خلیفہ ہے، مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ جمع کرواتا ہے، علماء سے دستخط کرواتا ہے کہ ساری دنیا میں ہم نے وہ عقیدہ رائج کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے جو ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاقی ہے۔ بڑے بڑے علماء اس دور کے، بڑے بڑے ائمہ اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اس عقیدے میں یہ درج ہے 430 ہجری میں جو عقیدہ شائع کیا گیا اور مسلمانوں تک پہنچایا گیا کہ اس عقیدے کو رکھنا لازم ہے۔ جو اس عقیدے میں سے کسی ایک شک کا بھی انکار کرے گا اس کا ایمان ہی خطرے میں ہے، اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے اور قابل سزا ہے وہ بدبخت اس عقیدے کے خلاف بولے۔ اس عقیدے میں ایک بات جو لکھی ہوئی ہے وَلَا يَقُولُ فِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا خَيْرًا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرے، جب بھی کرنا ہے ہمیشہ خیر کا ذکر کرنا ہے، جب بھی کرنی ہے ہمیشہ تعریف کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے ہمیشہ شان بیان کرنی ہے، جب بھی کرنے ہمیشہ فضائل بیان کرنی ہے، کبھی بھی کوئی بری بات ان کے بارے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی۔ یہ عقیدہ ایک خلیفہ نے، عباسی خلیفہ نے سارے مسلمان علماء سے تصدیق کے بعد ساری دنیا میں رائج کیا ہے۔ یہ عقیدہ سارے مسلمان ہیں۔ پھر چلتے چلتے ائمہ دین کا سب کا یہ عقیدہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات لکھتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے اختلافات میں زبانیں بند کر لو، ان کے بارے میں ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہو۔ مجھے بتاؤ آج اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ فلاں نے بہت غلط کیا ہے، بہت برا کیا اس نے، تلوار لے کے چلا گیا جی، مسلمانوں کو کاٹ دیا جی، دین کا نقصان کر، بتاؤ یہ تعریف ہے؟ یہ خیر کا کلمہ ہے یا شر کا کلمہ ہے؟ یہ کلمہ شر ہے، ایمان کو برباد کر دیتا ہے، مسلمانوں کے اجماع اتفاق کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کتاب و سنت کے صریحاً متصادم، یہ خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا بدبخت گمراہ ہے، اس کا اہل سنت یا اہل حدیث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے سارے علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے جو ہٹے گا وہ بدبخت رافضی یا ناسبی ہوگا، گمراہ ہوگا، اہل سنت یا اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ صاف سچا ستھرا عقیدہ
یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت جس کی بنیاد ہے، جس پر 1400 سال سے تعامل چلا آ رہا امت کا، اور پھر ائمہ فضائل بیان کرتے ہیں، اور آج بدبخت کھڑے ہو کے جاہل ملا، جاہل ہیں، قرآن و سنت سے بھی جاہل ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے بھی جاہل ہیں، مسلمانوں کے عقیدے سے بھی جاہل ہیں، اٹھ کے آج زبانیں دراز کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا، اس پر اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے۔ ائمہ دین نے تو فضائل بیان کیے، شان بیان کی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، انہیں سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے مشاجرات کے معاملے میں، کہتے ہیں جی ان کی شان ہی نہیں، لولے لنگڑے، علمی لحاظ سے لولے لنگڑے، اندھے نابینے، قرآن کی ایک آیت اوپر دیکھ کر پڑھنے کے قابل نہیں، کسی ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے عربی گرامر کے مطابق، کسی ایک حدیث کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایک سیغہ حل نہیں کر سکتے قرآن کریم کا، منہ اٹھا کر لیکچر دے رہے ہیں، صحابہ کرام کی توہین گستاخی کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، میں فلاں سے غصے ہوں، فلاں کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہوتا۔ اور بدبخت تیرا دل کالا ہو گیا ہے، تیرا دل اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہو گیا ہے، صحابہ کے بارے میں کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے، صحابہ کرام ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں میری یہ خواہش رہی کہ کاش اللہ رب العزت میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں میری زندگی، میری عمر معاویہ کو لگے، اور تم آج زبان دراز کرتے ہو، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا عدل و انصاف کرنے والا سیدنا عثمان بن عفان کے بعد کوئی نہیں دیکھا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی دیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ والی نماز جتنی سیدنا معاویہ پڑھتے ہیں اتنی میں نے کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ سنت کے اتنے شہدائی ہیں کہ جتنی اتباع سنت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاویہ کرتے ہیں، میں نے اتنی کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صحابہ بیان کیے، سیدنا معاویہ کا ذکر کیا، اس میں فضائل میں ذکر کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ پورا چیپٹر قائم کیا سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب کا بیان۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی فضائل الصحابہ پر، باقاعدہ چیپٹر قائم کیا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب کا چیپٹر ہے، باب ہے، کہتے بڑے فضائل ہیں ان کے۔ آج یہ جھوٹے دعوے دار کہتے ہیں جی ان کی فضیلت ہی ثابت نہیں، جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، امام بن حنبل ان کے ذمے جھوٹی روایتیں لگاتے جن کی سند ثابت نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب میں پورا چیپٹر قائم ہوا پڑا ہے، وہ جاہل نہیں دیکھتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ دین کا جو عقیدہ ہے، ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سب صحابہ سے، سب اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں صحابہ و اہل بیت کی محبت پر زندہ رہیں، اللہ رب العزت موت دے، صحابہ اہل بیت کی محبت پر شہادت کی موت دے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں ان پاک باز ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اب آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ مرزا محمد علی کی غلط فہمیاں مختصراً بیان فرما دیں۔ اکثر لوگ ایسے مسائل میں اس سے ناواقف ہے اور اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ دیکھیں، غلط فہمی تو آپ تب کہیں جب کسی بندے کے سامنے کوئی دلیل نہ آئی ہو، اسے دکھا نہ دیا گیا ہو، اسے سمجھا نہ دیا گیا ہو،
اس وقت تک تو آپ کہہ لیں کہ چلو غلط فہمی ہے، لیکن ایک بندے کو اس کا جھوٹ بتا دیا گیا کہ دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، باز آ جاؤ، دیکھو تم خیانت کر رہے ہو، باز آ جاؤ، دیکھو تم ڈنڈی مار رہے ہو، باز آ جاؤ، اس کے بعد نہ تو وہ پوری زندگی جواب دیتا ہے، نہ تو جواب دیتا ہے، نہ اپنی بات سے ہٹتا ہے، جھوٹ پر قائم بھی ہے، کوئی جواب بھی نہیں دے پاتا، جو اس نے خیانت کی ہے اس پر قائم بھی ہے، کوئی جواب بھی نہیں دے پاتا، اس کے بعد اس کو غلط فہمی نہیں کہا جا سکتا، بددیانتی، بدنیتی کہا جائے۔ محمد علی مرزا صاحب بدنیتی پر صحابہ کرام سے برزن ہو چکے، اپنی بدنیتی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، جھوٹ پر قائم ہوئے، رافضیوں کے بولے ہوئے جھوٹ ان کو سچ مان کر ان کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی نفی کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کے طریقے کی نفی کر رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے اتفاقی اجماعی عقیدے کی نفی کر رہے ہیں۔ اب کوئی ایک بات ہو تو ہم بتائیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں، انجینئر صاحب صحابہ کے دشمن ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے جی صرف چند ایک صحابہ سے تو وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سیدنا معاویہ کے خلاف ہے تو آپ کہتے ہیں سب صحابہ کے دشمن ہیں۔ یہ ابو توبہ ربیع بن نافع ایک تبع تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگردوں کے شاگرد، ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے ایک محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے۔ معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پردہ اور رکاوٹ ہے، جو بندہ سیدنا معاویہ تک پہنچ گیا باقی صحابہ اس سے بچیں گے۔ سیدنا معاویہ کی توہین کر دیتا ہے، ابو بکر و عمر بھی اس سے بچیں گے۔ آج ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، ہمیں تجربہ ہو گیا، بالکل جھوٹ ہے کوئی کہے کہ ایک صحابی سے برزن ہے، ایک سے ہوگا تو باقیوں سے بالاولیٰ ہوگا، ضرور ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ معاویہ کا دشمن ہے جب تک ابو بکر و عمر کا دشمن نہ بن جائے۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، کوئی ایک بندہ دکھائیں، ایک بندہ پوری تاریخ اسلام میں بدبخت پیدا ہوا ہو، سیدنا معاویہ کا دشمن بنا ہو اور ابو بکر و عمر کی گستاخی اس نے نہ کی ہو۔ کہتے جی سیدنا معاویہ کے خلاف بولتا ہے نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہی نہیں، ابو بکر و عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بولے ہیں مرزا صاحب، اپنی زبان کو دراز کیا ہے، تان کیا ہے ان پر۔ اب مجھے بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کسی کو شبہ ہے؟ کسی مسلمان کو؟ اور منافقوں کو تو ہاں نہ ہوتا ہے، ہوئے گا، منافقوں کو تو ہوتا رہے گا، کسی مسلمان کو کسی مومن کو شبہ ہو سکتا؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، وہی کاغذ قلم حدیث کرتاس جو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں لکھوا دوں، تو کہتے ہیں جی عمر نے روک دیا۔ عمر نے کیا کیا؟ حالانکہ جھوٹ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو روکا نہیں۔ صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی تھی، مسئلہ سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، آیت بھی نازل ہوگی، دین مکمل ہو گیا ہے، اب اسی دین میں سے آپ نے ہمیں کچھ یاد دہانی کروانی ہے، تو ہم اتنے نالائق ہیں کہ آپ کو دکھ اور تکلیف میں ابھی ڈالیں؟ ہم خود نہیں خیال کر سکتے، ہم خود ہی خیال کر لیں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں دینی، آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ دوسرے کچھ صحابہ تھے وہ کہتے تھے جی کاغذ قلم لے آنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ ابھی کاغذ قلم لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ نبی نے کاغذ قلم مانگا ہو اور علی موجود ہو، علی سمجھتا ہو کہ کاغذ قلم لانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازمی حکم ہے، تو بتائیں علی کو کوئی چیز روک سکتی تھی؟ اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہ نہیں علی رضی اللہ عنہ؟ وہی لکھتے تھے نا، کاتب وحی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے بھی لکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے تو لکھا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا میں محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے یہ معاہدہ ہے مشرکین مکہ سے، تو وہ مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ اگر ہم اللہ کے رسول ہی آپ کو مانیں تو ہمارا اختلاف کیا ہے؟
آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی رسالت پر ہمارے دستخط کروا لیں، معاہدے پر دستخط ہونے نا اینڈ میں، تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اینڈ میں ہم دستخط کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ آپ نکلوائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، علی وہ لفظ نکال دے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا امحوک ابدا، اللہ کے رسول میں علی یہ جرت نہیں کر سکتا آپ کا نام مٹا دوں، میری محبت جو ہے وہ آپ کے حکم پہ غالب آ رہی ہے، آپ کا حکم بھی ہے لیکن میرے اندر یہ جرت نہیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ رکھو، پھر وہ لفظ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ معجزہ ہے، اس کے باوجود معلم کائنات بن گئے، ساری کائنات کے استاد بن گئے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی مجھے بتا دو کہاں لکھا ہے، ہاتھ رکھو، آپ نے خود مٹا دیا، یہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، کاغذ قلم بھی تھی، وہی جو لکھتے تھے۔ تو بتاؤ کہ علی رضی اللہ عنہ کیوں کاغذ قلم نہ لے کے آئے؟ اسی لیے نہ لے کے آئے نا کہ ان کی بھی رائے وہی تھی جو عمر بن خطاب کی تھی۔ اور کیوں نہ ایسے ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی وہی بن جاتی تھی جو عمر بن خطاب دیا کرتے تھے، اللہ کی وحی بھی اس رائے کے موافق نازل ہو جاتی تھی جو عمر بن خطاب دیا کرتے تھے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی رائے اسی کے موافق بنا لی جو عمر بن خطاب نے کہا کہ ابھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرنے دینا چاہیے۔ وہی بات جو آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے امت کو۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی بات امت کو بتانی تھی تو عمر نے روک دی، اور عمر اللہ کی وحی کو روک سکتے ہیں؟ بلکہ عمر تو کیا کوئی بھی روک سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی وحی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اللہ کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا گئے۔ اس سے ایک دو دن پہلے بھی اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، صحیح مسلم میں 4161 نمبر ہے جو الفاظ میں بیان کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں یہ خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی اٹھ کر کہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، کوئی تمنا لے کر آ جائے، کوئی لالچ لے کر آئے اور کہے کہ میرا حق انا اولا، میرا حق بوتا ہے، مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوا جاؤں، میں کیا چاہتا ہوں کہ میں لکھوا جاؤں۔ ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بلایا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رہنے دو، عائشہ رہنے دو، اللہ رب العزت نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے۔ کیا بات ڈالی اللہ نے؟ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ خیال چھوڑ دیا لکھنے کا، لکھوانے کا۔ کیوں؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے بعد نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، لہٰذا لکھنے کی ضرورت۔ اب پتہ چلا کیا لکھوانا تھا؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ علی کی خلافت لکھوانی تھی۔ خلافت کس کی لکھوانی تھی؟ ابو بکر کی، جو بتا کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی امت پر اعتماد کیا ہے، فرمایا جو اللہ کو پسند ہے ابو بکر پسند ہے، مومنوں کو بھی ابو بکر کے علاوہ کوئی پسند آنا۔ امت پر اعتماد کیا ہے، صحابہ پر اعتماد کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ ابو بکر کے حق میں دینا ہے، لہٰذا لکھنے کو رہنے دو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیان کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر کی خلافت کا معاملہ طے ہو چکا تھا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ صحابہ کو بعد میں پتہ چلا کہ نبی کا منشا کیا تھا، اللہ کا منشا کیا ہے، لیکن اس کے بغیر ہی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہی بات ڈالی تھی کہ انہوں نے اسی بات کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کی اختیار کرتا ہے۔ نبی پاک کیا لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں، میرے بعد۔ اب یہ حدیث پڑھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ جو سقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہوا، سقیفہ بنو ساعدہ میں کیا ہوا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت ہوئی تھی، مسلمانوں نے ان کو پہلا خلیفہ منتخب کیا تھا۔
وہ فیصلہ صحابہ کرام کا درست تھا یا نہیں درست تھا؟ اللہ کا فیصلہ وہی تھا کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہی تھا کہ نہیں تھا؟ مومنوں کا فیصلہ وہی تھا کہ نہیں تھا؟ اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ اب وہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا آج تک امت اس کو بھگت رہی ہے، اب مجھے بتائیں، وہ کہے کہ ابو بکر کا انتخاب امت آج تک بھگت رہی ہے، جو اختلافات جو دنگا فساد ہوئے اسی وجہ سے ہوئے، اب بتائیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج ابو بکر زندہ ہوں، اپنے انتخاب پر خون کے آنسو روئے۔ اب بتائیں یہ توہین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ نہیں؟ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات انجینئر صاحب نے کہی ہے، آن دی ریکارڈ ہے، ہم نے ویڈیو لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کو غلط فہمیاں ہیں تو یہ اصل میں اس بندے کی غلط فہمی ہے، وہ ہٹ درم ہو چکے ہیں، ضد اور عناد پر آ چکے ہیں، وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن روپ اور دھارا ہوا ہے، کیونکہ تقیہ ان کے ہاں بڑی عبادت ہے، تقیہ رافضیوں کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ جھوٹ بولو، رج کے بولو، اتنے بڑے عابد ہو، اتنے بڑے اللہ کے پسندیدہ ہو تم، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں۔ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے انصار کا حق مارا تھا، انصار کو ان کے دور میں کوئی حق نہیں ملا، بڑے بڑے عہدے جو انصار کو ملے وہ حضرت علی کے دور میں ملے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان نے ان کو حق نہیں دیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں نبی کے حوض پہ جب جائیں گے تو نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی۔ اب لوگ کہیں گے جی ہم نے لیکچر سنے ہیں جی وہ ابو بکر کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، لعنت ہے ایسے فضائل بیان کرنے پر کہ ساتھ میں سحقن سحقن والی حدیث بھی فٹ کر رہے ہو، ساتھ میں ان کی خلافت پر اعتراض کر رہے ہو، ساتھ میں مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ روحانی طور پر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ علی ہیں۔ اب یہ بات بھی انجینئر صاحب نے کہی کہ روحانی طور پر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ علی ہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا جو اختیار ہے یا اقتدار ہے وہ علی کو دے کر گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایسا بندہ سنی ہو سکتا ہے؟ یہ انجینئر صاحب کے خیالات۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بہت ہی زبان دراز، نعوذ باللہ، کرپٹ تک کہتے انہیں، کہتے نہیں اپنی غلطیوں کے پاداش میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ بتائیں عثمان بن عفان جیسے شخص کو جس نے اپنی دولت کروڑوں اربوں کے حساب سے اسلام کی خدمت میں بہا دی، اس کے بارے میں یہ بدبخت اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے دور میں چند ٹکوں کے لیے اپنوں کو نواز دیا۔ ان کے پاس تو اپنا اتنا مال تھا، ان کو کیا ضرورت تھی کہ بیت المال میں سے کسی اپنے کو نواز دے؟ جھوٹ بول بول کر بدنام کرتے ہیں صحابہ کرام کو۔ یہ غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہے بلکہ یہ رافضیوں کی راہ پر گامزن۔ جو محسوس کرتے ہیں ضروری ہے کہ جواب دیں، باقی اینڈ یہ بتا دیں کہ باقی سوالات کہاں جواب ہم نے کھانے کا۔ کہتے ہیں جی جس طرح تھیسز میں ریفرنس کے ساتھ کسی کے موقف کو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح مرزا جیلمی صاحب کے عقائد کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کریں۔ بھئی کر تو دیا ہے، آج میں نے جو کچھ کیا ہے بتائے کوئی بات دلیل کے خلاف کی ہے، دلیل کے بغیر کی ہے کوئی بات؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے میں انشاءاللہ اس کو انعام دوں گا اور انعام بھی منہ مانگا دوں گا، چلے آج کے علاوہ تو جو باتیں کی ہیں وہ تو بعد کی بات، آج میں نے کوئی بات ایسی جو دلیل کے بغیر کی ہو، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر صاحب کی ایک ایک وسوسے، ایک ایک خیانت، ایک ایک جھوٹ کا جواب دیا ہے، دلیل کے ساتھ دیا ہے۔ صرف دعویٰ ہی نہیں، ان کی ویڈیو پہلے پیش کی لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد قرآن و سنت کے دلائل سے اس کو غلط ثابت کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگ پلٹ آئے۔ 10 سال سے کہتے ہیں ہم صحابہ کی عداوت میں، دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے۔ کوئی بندہ کہے آپ نے فلاں موقع پہ یہ بات بغیر دلیل کے کی تھی، میں ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے
ہم اہل حدیث ہیں، دلیل انجینئر صاحب جیسے رافضی کیا دلیل کو جانے، ان کو کیا پتا ہے دلیل کیا ہوتی ہے؟ اردو ترجمے پڑھ کے، رافضیوں کی عبارتیں پڑھ کے ان کے دل دادا ہو جانے والے، ان کو کیا پتا دلیل کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، جہالتیں مارتے ہیں، قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہیں، 3 دفعہ کوشش کرتے ہیں، تب بھی منہ پہ سیدھا لفظ نہیں چڑھتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں جی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا شبہ ہے جی، دیکھو جی بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں جی، حدیث نمبر بتاتے ہیں جی، انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں۔ بھائی انٹرنیشنل نمبرنگ بتانے سے کہ بندہ سچا ہو جاتا ہے؟ کبھی قادیانی سے بات کی ہے آپ نے؟ کسی سے کسی قادیانی سے بات کریں، قرآن کی کم از کم 10 آیتیں اپنے مرزا دجال کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اس جھوٹے کو نبی بنانے کے لیے قرآن کی 10 آیتیں، سورت کے نمبر، آیت کے نمبر، آیت کے عربی متن اور ترجمے کے ساتھ آپ کو سنائے گا، تو پھر کہہ دیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے بھئی قادیانی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے صحیح ہو، بتائیں اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں۔ اسی طرح رافضی ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے کیا قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ کہتے نہیں قرآن کی آیتوں میں ہم فلاں صورت میں دکھاتے ہیں جی صحابہ کا کیا طریقہ تھا جی، ان کی حقیقت کیا تھی، نعوذ باللہ۔ کیا بخاری مسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پہ اٹھاکا نہیں مارتے؟ بخاری مسلم کی حدیث کوٹ کر کے، تو کیا ان کی بات صحیح ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام کی جو شان ہے، ان کا مقام ہے، طے ہو چکا ہے، ان کی جنت قرآن میں پکی ہو چکی ہے، اللہ رب العزت کی رضوان ان کے لیے طے ہو چکی ہے۔ اب کوئی بخاری مسلم چھوڑ کے قرآن کی آیتیں بھی پڑھے، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار۔ اور بتائیں کسی قادیانی کی بات، قرآن کی آیتیں سنیں گے کسی قادیانی سے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے۔ ابھی قرآن تو سچا ہے، لیکن وہ بدبخت جس نیت سے پڑھ رہا ہے، جو کچھ بکواس کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھ کے، ہم وہ سننا چاہتے نہیں۔ اسی طرح قرآن برحق ہے، بخاری و مسلم برحق ہے، احادیث برحق ہے، لیکن جو بکواس وہ قرآن حدیث کو بنیاد بنا کر، آڑ بنا کر کرنا چاہتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے سننا جائز ہے؟ اب بتائیں قادیانی قرآن پڑھیں گے تو کیا قرآن کی آیات سے مذاق ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ رافضی قرآن پڑھے گا صحابہ کے خلاف تو قرآن کی آیات سے مذاق کرے گا کہ نہیں؟ اسی طرح اگر یہ کوئی چھپا ہوا رافضی قرآن پڑھ کر یا حدیثیں پیش کر کے صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، شیطان کی راہ پہ چل رہا ہے، ہم اس کی بات سننے نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں سننے دیں۔ اور ہم قادیانی کو سننے نہیں دیتے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے قادیانیوں کو سنیں، نہ ہم یہ اجازت دیں گے رافضیوں کو سنیں، نہ ہم یہ اجازت دیں گے منکرین حدیث کو پڑھیں۔ اور منکرین حدیث نے تفسیریں بھی لکھی ہیں کہ نہیں؟ سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی ہے، جنت کا بھی منکر، جہنم کا بھی منکر، فرشتوں کا بھی منکر، حوروں کا بھی منکر، آخرت کا بھی منکر۔ تو بتائیں اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے دیں گے آپ کسی مسلمان کو؟ پڑھ رہا اور روکیں گے کہ نہیں اس کو؟ تو آگے سے کہے قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں آپ، ابھی قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہے، اس خبیث کی خباثت سے روک رہے۔ تو یہ غلط فہمیاں نہیں ہیں مرزا صاحب کی، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بادلیل رد کیا ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اصلاح میڈیا کے نام سے، اصلاح میڈیا لکھیں، گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، کہیں بھی لکھیں، انشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہمارے ویڈیوز مل جائیں گی۔ ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، اور ہم نے چیلنج کیا ہے کوئی ایک بات ایسی ہو جو ہم نے دلیل کے بغیر کی ہے، یا ایک بات ایسی ہے جو ہم نے جھوٹی منسوب کر دی، انجینئر صاحب نے نہیں کہی، ہم نے اپنی طرف سے کہہ دی ہو، ایک بات پہ 1,00,000 روپے انعام دینے کے لیے تیار۔ اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ میں ایک دنیا دار سا آدمی ہوں، دینی رہنمائی کے لیے میرا مرزا علی کو سننا کیسا ہے بتا تو دیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قادیانیوں کو سننا دینی رہنمائی کے لیے۔ اور مجھے بتاؤ آپ اپنی صحت کے لیے، طبی رہنمائی کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ بتائیں، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، مشورے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ مولوی صاحب کو لاؤ گے؟ مولوی صاحب میں آپریشن کرنا ہے، دسو ادھروں کریں گے، ادھروں کریں، کیوں جی ٹانکے کدھر سے لگانے میں؟
وہ ڈاکٹر کا کام ہے نا، مولوی باوجود نیکی تقوی کے اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی نقشہ بنوانا ہے تو آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے نا، کوئی ڈاکٹر کتنا ہی سیانا کیوں نہ ہو تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ذرا مجھے نقشہ تو بنا دیں، بیڑا غرق کر دے گا نا آپ کے مٹیریل کا، آپ کی عمارت کا، آپ کی دولت کا۔ دین ہی اتنا سستا رہ گیا، دین ہی اتنا بے وقت ہے کہ اس کی رہنمائی کے لیے آپ انجینئر صاحب کے پاس چلے جا رہے ہیں، اور کسی عالم کے پاس جاؤ گے نا، جاہل کے پاس کیا لینے جاؤ گے؟ آپ اپنے دل کا آپریشن کسی موچی سے نہیں کرواتے ہیں، اور چیرا دینا تو انہوں میں آتا ہے کہ نہیں، ہتھیار اس کے پاس بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، کیوں جی لگا لیتا ہے نا، وہ سیل پہ لگا لیتا، تیز کر لیتا ہے، چمڑے کو کاٹتا، اس کی 80 سالہ تجربہ ہے چمڑے کو ادھیڑنے کا، تو کیا اس سے آپ اپنا یہ چمڑا ادھڑوائیں گے؟ کیوں؟ اس کا کام نہیں ہے نا، جس کا کام ہے وہی کرے گا۔ اور بڑا شبہ ہے لوگوں کو دیا جاتا ہے، علماء سو ہو گئے، علماء سو ہے، برے ہیں، مال دولت کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں، علماء کرائم ہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ اچھا علماء جتنے بھی برے ہو جائیں، ڈاکٹر برے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی جانوں سے کھیل رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے گاڑی کے لیے، دولت کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، بیرونی دوروں کے لیے وہ کمپنیوں کی دوائیاں لکھی چلی جا رہے ہیں، کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں۔ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں؟ آپریشن کرتے ہیں، گردہ نکال لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ڈاکٹروں کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ نہیں؟ ہون پھر کی کریے، دل دا آپریشن کسی موچی کو کروانا بنتا ہے، کیونکہ وہ ساڈا رشتہ دار بھی ہے، نیک بھی ہے، بڑا اچھا ہے، مخلص بھی ہے، ساڈا گردہ بھی نہیں کٹے گا، تو دل دا آپریشن وہ کرے پھر، کیونکہ ڈاکٹر تو برے ہو گئے، اور ڈاکٹر جتنے بھی برے ہو جائیں دل کا آپریشن کون کرے گا؟ آپ تلاش کریں گے نا اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون سا ہے، کون خدا ترس ہے، کون لوگوں پر ترس کھانے والا ہے، کون ماہر ہے، اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کتنے ہی برے ہو جائیں آپریشن آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا، اور علماء جتنے بھی برے ہو جائیں دین کی رہنمائی علماء ہی کریں گے۔ آپ اس میں سے اچھے عالم کو چنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے کو چنیں گے، اس کے پاس جائیں گے، دلیل سے اس کی بات سنیں گے، دینی رہنمائی عالم ہی کرے گا، کوئی انجینئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ پول انجینئر ہی بنائے گا، کوئی مولوی نہیں بنا سکتا۔ کیا محمد علی مرزا عالم دین ہے؟ عالم دنیا ہے، عالم دنیا ہے اور طالب دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ عالم دین تو میں نے بتا دیا، ہم نے چیلنج کیا قرآن کا ایک رکوع اوپر دیکھ کے پڑھ دے، قرآن کا ایک رکوع ہم بتائیں گے، ہمارے سامنے بیٹھے ایک رکوع اوپر دیکھ کے پڑھے، زبانی نہیں، اوپر دیکھ کے پڑھے، بغیر غلطی کے پڑھ کے ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اور بتاؤ اس سے بڑی بات کیا ہو؟ اور جب تک اس کی زندگی ہمارا چیلنج قائم ہے تب تک، جب تک اللہ اسے ہدایت نہیں دے دیتا، ہدایت دے دے گا تو تب تو ٹھیک ہے، پھر تو ویسے ہی ہمارا بھائی ہو جائے۔ جب تک وہ رافضیت کی راہ پہ گامزن ہے، ساری زندگی رٹے مار مار کے قرآن کو کوشش کر لے ایک رکوع بغیر غلطی کے اوپر دیکھ کے پڑھ سکتا، آپ کہتے ہیں عالم ہے۔ عالم کیا ہے؟ جاہل ہے، ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کیا دور کی بات ہے، موبائل پہ ایک منٹ بات نہیں کر سکتا، بلکہ ایک منٹ بات کرنا دور کی بات ہے، کسی بندے سے ہمارا نام نہیں سن سکتا۔ وہ بندے پہ فون، ہاں کیسے تجربے کیے ہم نے، ایک بندے سے فون پہ بات کر رہا ہے، بندہ بھی اس کا اپنا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ میں حافظ ابو یحییٰ کے پاس بیٹھا، فوراً فون بند، فون بند۔ کہتے جی ہم کہتے سب کو سنو، سب کو نہ سنو گے تو آپ کو کیسے پتہ لگا حق کیسے ہوتا؟ یہ کہتے نا انجینئر صاحب، ہم جیلم میں موجود تھے، ہمارے سامنے انجینئر صاحب کا ایک چیلا تھا، ہم نے کہا کہ انجینئر صاحب نے ایک جھوٹ بولا ہے، آپ حوالہ لے کر دیں، حوالہ لے کر دیں۔ اس نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کی وجہ سے سیدہ فاطمہ ساری زندگی روتی رہیں، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا رو رو کر۔ ہم نے کہا اس کا حوالہ انجینئر صاحب سے لے دیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کی بنا پر سیدہ عائشہ پچھتاتی تھیں بعد میں، حوالہ لے کر دو۔ اس نے سمجھا کہ وہ تو بڑے علامہ صاحب ہیں، ابھی میں فون کرتا ہوں۔ اس نے فون کیا اور فون کر کے اس نے کہا کہ میرے پاس بیٹھے ہیں، فوراً فون بند۔ دوبارہ کیا، فون کاٹ دیا۔ مسجد میں بیٹھا تھا، میسج آیا، بس اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہیں ایمانداری سے، موبائل نکالو جیب سے،
اور جو میسج آیا پڑھ کے سناؤ. آپ کو انجینئر صاحب کا میسج آیا اور اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ, ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. آپ ایمان سے موبائل نکالو اور پڑھ کے دکھاؤ. اس نے موبائل نکالا, میسج میں یہی لکھا تھا ان لوگوں سے دور ہو جاؤ اور کہیں میرے پاس نہ لے آنا انہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک گروہ جنگ جمل میں لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے تو تلواریں کیوں لے کر گئے؟ بھئی تلواریں ویسے ہی سفر میں ساتھ ہوتی تھی. اس وقت اسلحہ ویسے مسجد میں آتے مسلمان تو انہوں نے اسلحہ لٹکایا ہوتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے اپنے اسلحے کو وہ میان میں رکھے, تلوار وغیرہ کو کسی کو لگ نہ جائے. بلکہ دیکھا کسی کا صحابی نے دیکھا کہ اس نے اپنا وہ نیزہ رکھا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر کور نہیں ہے, تو فرمایا اس کو روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ اسلحہ کسی کو لگ نہ جائے. اسلحہ تو ویسے مسلمان اٹھاتے تھے, سفر میں خصوصاً اٹھاتے تھے. تلوار اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو مارنے کے لیے گئے تھے, تلواریں ویسے ہی ساتھ ہوتی تھیں انہیں. کئی مثال میں جہاں علی مرزا یہ کہتا ہے کہ یہاں مولوی نے ڈنڈی ماری ہے, ایک آدمی کیسے جانے. ہاں یہ مسئلہ صرف دین کے بارے میں آتا ہے. اور بھئی دنیا میں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ نہیں؟ کپڑے کے تاجر فراڈ کر دیتے ہیں نا, آپ کے کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں, نکما کپڑا آپ کو دے دیتے ہیں, تو آپ کیا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم کیا کریں جی, ادھر 100 دکانیں ہیں, ہر بندہ کہہ رہا میرا کپڑا اچھا ہے اور میرا ریٹ اچھا ہے. ہم کوئی PhD تو کیے نہیں ہوئے کپڑے میں, ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم کو کپڑے کے ماہر تو نہیں ہیں, لہٰذا ہم گھر بیٹھ جائیں, سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, ہم خریدتے ہی نہیں جی. ہم کیا کریں؟ کیا کرتے ہو بھئی؟ بازار جاتے ہو کہ نہیں؟ جاتے ہو بازار, دکانیں پھرتے ہو کہ نہیں؟ پھرتے ہو. کپڑا چیک کرتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ آپ کو اتنی مہارت نہیں ہوتی, اس کے باوجود کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہو, کچھ نہ کچھ تو پتہ چلتا ہے. اگر اتنا کچھ آپ دین کے بارے میں کر لینا, 2-4 دلیلوں کو ٹرول لیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو آپ کو حق دے دے گا. خصوصاً آپ ہمارے لیکچر سن لیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں, تو مرزا کی ڈنڈیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اگر نہ آئیں تو ہم ذمہ دار. عہد تابعین سے صحابہ ہی نشانہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیے جانے میں کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں بتایا کرتا ہوں کہ اسلام کی جتنی خدمت جس نے زیادہ کی ہے, دشمنان اسلام اتنی ہی زیادہ اس سے دشمنی کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے بلا؟ اس دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکتے ہیں لوگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خدمت نہیں کی؟ ان کے خلاف بھونکتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ اس دور میں بھی بھونکتے تھے. صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں. بتائیں کون کہتے تھے؟ منافقین تھے نا. آج بھی کہتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کون بھونکے تھے؟ نبی پاک کے دور میں کنہوں نے آپ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ منافقین نے. آج بھی کرتے ہیں, قیامت تک چلتا رہے گا. نشانہ کون ہے؟ وہ جنہوں نے اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کو تھوڑی خدمت کی ہے اسلام کی؟ اسلام ایک بر اعظم میں قید تھا. غزوہ باہر کا مطلب یہ ہے, اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ, سمندر پار کر کے جا کے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا, یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے. بتائیں دشمنان اسلام کو کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پیش کیا, خوشی ہوئی, سورہ توبہ والی. لیکن کیا اگر کوئی صحابہ کرام کو برا کہے اور شرک نہ کرتا ہو, اس کے لیے قرآن میں ہمیشہ کی جہنم ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی شخص دنیا میں ایسے شخص کا نام بتائیں مجھے جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے, صحابہ کرام کا دشمن ہے, لیکن اس کی توحید ٹھیک ہے. کوئی ایک نام بتائیں. یہ علی مرزا صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں, بالکل جاہل ہے, توحید میں بھی ڈاکہ مارا ہوا ہے اس نے. اللہ کے عرش میں ہونے کا انکاری ہے جو شخص, اس کو یہ پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. قرآن نے بتایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا این اللہ, بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء, اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے. آپ نے فرمایا آتی کہا فإنہا مومنہ, میرے صحابی سے آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. جو بدبخت اللہ کو آسمانوں کے اوپر نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں عقیدہ توحید میں بڑا وہ اچھا ہے. آپ کو کوئی ایک بھی نہیں ملے گا, یہ چیلنج ہے میرا. صحابہ کا دشمن ہو, صحابہ کو برا کہتا ہو اور عقیدہ توحید اس کا ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگوں کے نزدیک فلاں بہت بڑا ولی ہے, مگر شرک کی بنیاد رکھ گیا ہے اور مر گیا ہے. اس شرک کا وبال کس پر ہوگا؟
دیکھیں شرک کی بنیاد رکھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے خود مشرک تھا وہ، تب ہی شرک کی بنیاد رکھ گیا ہے تو توحید ہے اس کی کیسی ہے؟ ایسا وظیفہ کرنا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثبوت نہیں ملتا۔ دیکھیں قرآن کی کوئی آیت وظیفے کے طور پر یا کچھ مسنون دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ 1000 دفعہ کریں، 1,00,000 دفعہ کریں، 41 دفعہ کریں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف یا اس میں شرکیہ یا کوئی بدعت کی آمیزش ہے، ایسی دعا یا ایسا وظیفہ کرتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر علی مرزا حق بجانب نہیں ہے تو اس کو اتنی پذیرائی کیوں ملی ہے؟ کاش آپ نے کبھی قادیانیوں سے بات کی ہوتی۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارا نبی جھوٹا ہوتا تو آج کروڑوں اس کو ماننے والے ہوتے، اور علی مرزا کو زیادہ ماننے والے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہیں۔ ان فیصلہ آپ پہ کر لو، جو آدم علیہ السلام نے دانا کھایا اس کو کیا کہیں گے؟ کیا معصومیت ہے؟ دیکھیں انبیاء ابلاغ وحی میں معصوم ہوتے ہیں، ابلاغ وحی میں معصوم ہوتے ہیں، خلاف اولا کام ان سے ہو جاتا ہے، اس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، خلاف اولا کہہ دیتے ہیں۔ انبیاء کی شان اس کے خلاف ہے کہ ہم کہیں نبی گناہ گار ہوا، اس طرح کے الفاظ ہم نہیں بولتے، خلاف اولا کہہ دیتے ہیں اس کو۔ انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، ابلاغ وحی میں انبیاء معصوم ہیں، کبھی انہوں نے اللہ کی تبلیغ میں کوئی غلطی کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، یہ انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی خلاف اولا کام ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرما دی، نبی نے فوراً چھوڑ دیا، سمجھ گئے؟ پھر بھی ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، یعنی آپ سے جو خلاف اولا بات ہونی ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ کر تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی، بس اس کو خلاف اولا کہتے ہیں، یہ بھی ختم ہو گیا، نبی کے ذمے کوئی اس پر اللہ رب العزت کی پوچھ یا باز پرس نہیں ہے۔ چلیں جی، سوالات جو ہمارے پاس آئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو باقی اسلام میڈیا ہمارا یوٹیوب چینل موجود ہے، انشاءاللہ ایک ایک وسوسے کا جواب آپ کو ملے گا۔ کوئی بھی بات اگر صحابہ کرام کے خلاف کسی نے کی ہے، اگر اس کا جواب نہیں ہے تو ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم اپلوڈ کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے با دلیل مدلل جواب دیا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہماری ساری ویڈیوز جو ہے وہ 4K کوالٹی میں اپلوڈ ہوتی، 4K کوالٹی میں، HD فل HD، اس سے بعد 4K میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اوریجنل سکین جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے تو عربی کتاب، اصل عربی کتاب کا متن صحیح بخاری میں سے ہم نے کوٹ کیا ہے، اور وہاں ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، کسی بھی کتاب کی حدیث ہے، باقاعدہ ریفرنس ہم نے ساتھ لگائے ہیں تاکہ کسی بندے کو کوئی شبہ نہ رہے، حق الیقین عین الیقین ہو جائے۔ اب آخری بات، اسی پہ بات کو ختم کریں گے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث جو مرزا صاحب بتاتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خوارج ہوں گے نا، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی زبانی مسلمان ہوں گے۔ قرآن تو وہ بھی پڑھتے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے لیکن دین اسلام سے فارغ ہو چکے ہوں گے، دین سے نکل چکے ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس دور میں خارجی بھی قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو کافر کہا انہوں نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمیت۔ دلیل کیا بنائی؟ قرآن کی آیت ان الحکم الا للہ، اور تم آپس میں سارے فیصلے کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے کہ فیصل تو اللہ ہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ حق ہے، آیت بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان ہے، سچا ہے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچا ہے، لیکن جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، آپ نے یہ لفظ یاد کر لینے ہیں، آپ نے یہ لفظ یاد کر لینے ہیں، بعد میں زندگی میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ، یا بعض روایت میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ بتائے کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا عمار بن یاسر کو؟ کسی رافضی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہو۔ کسی اور صحابی نے قتل کیا؟ نہیں، کوئی مائی کا لال آج تک کوئی ایک صحیح سند نہیں پیش کر سکا
کہ کسی صحابی کا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ثابت ہو۔ ایک روایت مسند احمد میں آتی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے قتل کیا، لیکن وہ روایت بھی منقطع ہے، ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی نے سیدنا عمار بن یاسر کو قتل نہیں کیا۔ نبی پاک نے کسے فرمایا باغی ہے؟ جس نے قتل کیا وہ جب بھی آپ کو کوئی حدیث سنائے آپ کہیں میں اس حدیث کو مانتا ایمان لاتا ہوں، جس نے قتل کیا وہ صحابہ میں سے کسی نے قتل کیا۔ دیکھیں سیدھا سا لفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، چھوٹا سا کلمہ ہے معنی اتنا وسیع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق کرنے والے، ایسے کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوتے تھے حق اور باطل جدا ہو جاتا تھا، بات واضح ہو جاتی تھی، کوئی ابہام نہیں رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نپے تلے الفاظ فرمائے کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا باغی۔ ٹھیک ہے، ایک قتل ہوتا ہے اور ایک قتال ہوتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ قتال۔ قتال کہتے ہیں لڑنے کو، قتال کسے کہتے ہیں؟ جنگ، لڑائی، تصادم، اسے کیا کہتے ہیں؟ قتال۔ کتنی واضح بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تقاتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھ سے لڑائی وہ گروہ کرے گا جو باغی ہوگا۔ اب بتائیں صحابہ نے لڑائی تو کی ہے لیکن قتل کیا؟ مثال دے چکا ہوں، سیدنا طلحہ شہید ہو گئے کس گروہ کے ہاتھوں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں، لیکن کیا سیدنا علی قاتل ہیں؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا الزام سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ قتل کیا نہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ عمار بن یاسر کو جس نے قتل کیا وہ باغی ہے۔ قتل کرنے والے کو باغی کہا اور قتال کرنے والے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ تو مسلمانوں کے دو بڑے عظیم الشان گروہ ہیں، ایک سیدنا علی کا گروہ، دوسرا سیدنا معاویہ کا گروہ۔ لڑائی کا جب ذکر آیا قتال کا تو نبی پاک نے فرمایا کہ قتال کرنے والے حق پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ میری امت کے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، ان میں سے خوارج سے وہ قتال کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے، دوسرے کو باطل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، حق پر ہیں دونوں، ایک حق کے اور زیادہ قریب ہے۔ کتنی صاف بات تھی، آپ فرماتے خوارج سے قتال اس نے کرنا ہے جو حق پر ہوگا، ایسا فرما رہے تھے، سیدھی سی بات تھی کہ دوسرا گروہ باطل پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حق پر ہوگا وہ قتال کرے گا، فرمایا جو زیادہ حق پر ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتال کرے گا خارجیوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قتال کا ذکر کیا دونوں گروہوں کو عظیم الشان بھی قرار دیا، دونوں گروہوں کو حق پر بھی قرار دیا۔ جب قتل کا ذکر کیا تو فرمایا باغی ہے، قتل کرنے والا، عمار سے قتال کرنے والا جنتی ہے، عمار سے قتال کرنے والا جنتی ہے، جنت کی بشارتیں ہیں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، دیگر صحابہ کو، مغیرہ بن شعبہ کو۔ عمار سے قتال کرنے والا اللہ کے رسول کے ہاں، اللہ کے ہاں عظیم الشان ہے، اور عمار کو قتل کرنے والا باغی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں عمار کو قتل کرنے والا باغی ہے، لبو کون ہے؟ صحابہ میں سے تو کوئی نہیں، اور قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔